آئیں آج آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ اس دن غلطی کس کی تھی؟ کیا میری؟ اس دن کچھ بھی خاص نہیں تھا، نہ موسم عجیب تھا، نہ شہر میں کوئی طوفان تھا۔ صرف میں ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنے وقت سے، اپنے سپنوں سے اور اپنے راستے سے وفا کر رہی تھی۔ میں نے کالج بیگ اٹھایا تھا، ایک سمپل سی چادر اوڑے اور جیسے روز جاتی تھی ویسے ہی نکل گئی۔ لیکن اس بار راستے ویسے نہیں تھے۔ ایک موڑ پر کچھ لوگ ملے جو لوگ نہیں تھے، درندے تھے۔ ان کے لیے میں صرف ایک جسم تھی، ایک ہنسی مذاق، ایک چہرہ جسے انہوں نے بے عزت کرنا تھا، صرف اسی لیے کہ میں اکیلی تھی۔ لیکن صرف میں اکیلی نہیں تھی، اس ملک میں ہر دوسری لڑکی اکیلی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس دن کیا ہوا؟ اس دن کپڑے پھاڑ دیے گئے، چیخیں ہوا میں گھل گئیں، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ ایک روڈ تھا جہاں لوگ گزر رہے تھے، کچھ نے دیکھا بھی ہوگا، لیکن ہمیں کیا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اور پھر میں جو صبح گھر سے تعلیم لینے نکلی تھی، شام کو ایک لاش بن گئی۔ کیا یہ موت تھی؟ نہیں، یہ قتل تھا۔ اور قاتل صرف وہ 3 لوگ نہیں، قاتل تو پورا نظام ہے۔ ایک نظام جو ہر روز اسے کہتا رہا، چادر لو، وقت سے پہلے گھر آؤ، سر جھکاؤ، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، ان گھٹیا سوچ رکھنے والوں کا دماغ جھکاؤ۔ میں چلی گئی، نہ میرا سپنا پورا ہوا، نہ ڈگری ملی، اور نہ ہی جسٹس۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ چلائے، کچھ نے کینڈل جلائی اور پھر بھول گئے۔ لیکن ایک ماں ہر روز اس کا بیگ دیکھ کر روتی ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں نے کیا محسوس کیا ہوگا جب کسی کی عزت اس سے چھینی جائے، جب اس کا جسم زمین پر گر جائے، جب اس کی آخری دفعہ آسمان پر نظر گئی اور سب ختم ہو گیا۔ ہر بار جب کوئی کہانی لکھی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف ایک کیس تھا، مگر یہ کیس نہیں ہے، یہ ایک زندہ انسان کی کہانی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ اس جگہ سے گزرتے وقت رک جاتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں، اور کچھ وہی بن جاتے ہیں جن کے خلاف میں لڑ رہی تھی۔ اگر آپ پوچھیں وہ لڑکی کون تھی تو جواب یہ نہیں ہوگا کہ وہ میری بہن تھی یا بیٹی تھی، بلکہ وہ ہر لڑکی تھی جو صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج بھی میرا بیگ، میرا دوپٹہ، میری ڈائری میرے کمرے میں ہے، کھلا ہے لیکن خالی ہے، جیسے زندگی تھی۔ اور ہم اب بھی سوچ رہے ہیں غلطی کس کی تھی۔ ماں کی فیلنگز اس کہانی میں سب سے زیادہ دل توڑ دینے والا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ جب بیٹی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ایک ماں کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں نے کچھ نہیں سوچا، نہ بولا، صرف روتی رہی۔ میری ماں جو روز صبح اٹھ کر میرا بستر ٹھیک کرتی ہے جیسے میں کسی بھی وقت لوٹ کر آتی ہوں گی، میری الماری کو کھول کر میرے کپڑے گنتی ہیں، میری چپل دیکھتی ہیں، اور چھپکے سے صرف ایک بات کہتی ہیں، میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا تھا، اس نے صرف زندگی جینی چاہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن ماں کا دل وہ وقت سے نہیں بھرتا، وہ ہر روز اس پل میں جیتی ہے جب میں نے گھر سے نکلتے وقت کہا تھا امی میں 2 بجے تک آ جاؤں گی، لیکن وہ 2 بجے کبھی نہیں آئے۔ ماں نے کھانا گرم کیا، پانی رکھا، اور پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ جب پولیس کی گاڑی آئی اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اور جب اس نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا تو اس وقت صرف ایک ہی دعا نکلی، یا اللہ میری بیٹی کو واپس لے لے، مگر اس حال میں نہیں۔ اب وہ ماں کسی سے نہیں ملتی، نہ مہمانوں سے، نہ ہی رشتہ داروں سے۔ ہر کسی کے سوال میں ماں ہی دوشی لگتی ہے، ہر آنکھ میں اسے ترس نہیں، تماشا لگتا ہے۔ وہ بس روز صبح وہ ڈائری اٹھاتی ہے جس میں اس کی بیٹی نے لکھا تھا، امی جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا تو آپ کو ہر چیز فری کروا کر دوں گی۔ ماں ہر دفعہ وہ صفحہ پڑھتی ہے، پھر اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتی ہے اور ڈائری بند کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج بھی وہ ماں زندہ ہے، لیکن ہر دن تھوڑا تھوڑا مر رہی ہے۔ اس ماں کا یہ سوال اب بھی زندہ ہے، میری بیٹی نے کیا غلطی کی تھی؟ صرف یہ کہ وہ لڑکی تھی۔ اس دن جب اس نے بہن کا فون اٹھایا اور دوسری طرف صرف ایک آواز آئی، بھائی میری مدد کرو، تو اس کی سانسوں کا رخ بدل گیا۔ لیکن جب تک وہ پہنچا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس دن صرف ایک لڑکی نہیں مری تھی، ایک بھائی کا یقین بھی مر گیا تھا۔ آج بھی وہ بھائی روز رات کو فون سکرین دیکھتا ہے، اس بہن کا وہ وائس نوٹ سنتا ہے، سنتے سنتے روتا ہوا سو جاتا ہے۔ اسے اب لوگوں پر بھروسہ نہیں رہا، ہر چہرہ دکھاوا لگتا ہے، اور ہر لڑکی میں اپنی بہن کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اس دن میں اس کے ساتھ ہوتا تو شاید کچھ اور ہوتا، مگر اب صرف شاید رہ گیا ہے۔ اس نے بہن کی ڈائری کا ایک صفحہ سنبھال کے رکھا ہے جہاں اس نے لکھا تھا، میرے بھائی کو غصہ بہت آتا ہے لیکن دل کا صاف ہے۔ آج اس بھائی کے دل میں صرف غصہ نہیں، ایک خاموشی بھی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹی۔ وہ صرف پوچھتا ہے میں بہن کا رکھوالا تھا نا، تو پھر میں اسے بچا کیوں نہیں پایا؟
पूरी स्टोरी सुनने के बाद पता ये चलता है गलती लड़की की नहीं होती। हमारे समाज में जब कोई भी ऐसी ट्रेजेडी होती है, पहला सवाल ये उठता है उसने क्या पहना था, कहाँ जा रही थी, अकेली क्यों थी। कहानी ये बताती है कि गलती ना कपड़ों की होती है, ना वक्त की, ना चादर की। गलती उन सोचों की होती है जो औरत को एक इंसान नहीं समझते, सिर्फ एक जिस्म, सिर्फ एक निशाना या एक इज्जत छीनने का जरिया समझते हैं। दरिंदगी अफराद की नहीं, निजाम की होती है। कहानी में सिर्फ वो 3 लोग दरिंदे नहीं हैं, दरिंदगी उस पूरे सिस्टम में है जो हर रोज लड़कियों को चादर लेने की, जल्दी घर आने की, सर झुकाने की बातें कहते हैं, लेकिन उन मर्दों, उन सोचों, उन दोस्तों के दिमाग कभी नहीं झुकाते जो असल में खतरा होते हैं। जब तक सिस्टम औरत की जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक ऐसे कत्ल होते रहेंगे। सिस्टम को ये समझना होगा कि जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों की नहीं, सोसाइटी की है। बेहिसी भी कत्ल में शामिल है। कहानी का वो हिस्सा सबसे तकलीफदेह है जहाँ लड़की चीख रही होती है और लोग रोड से गुजर कर कहते हैं मुझे क्या। इस चीज को देखकर ये नजर आता है कि बेहिसी भी एक कत्ल है, क्योंकि जब तक हम अपना और पराया का फर्क करते रहेंगे हर दूसरी लड़की खतरे में रहेगी। ये कहानी हमें समझाती है कि अगर हम खुद मदद नहीं कर सकते तो कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं। भाई का गिल्ट और सोसाइटी का गिल्ट। कहानी में भाई को बहन का फोन आया और सिर्फ ये कहा भाई मेरी मदद करो, सुनते ही उसका दिल टूट जाता है। इस सब से ये अंदाजा लगाया जाता है कि जब सोसाइटी लड़कियों की हिफाजत नहीं कर सकती तो भाई अपने आप को दोषी समझने लगते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है, क्या हर भाई, हर बाप और हर दोस्त हर वक्त साथ हो सकते हैं? नहीं। इसलिए जिम्मेदारी इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव है। सोसाइटी को ऐसी जगह बनानी होगी जहाँ लड़की अपने सपने और रास्ते पर अकेली चल सके। वो मेरी बहन या बेटी नहीं थी, वो हर लड़की थी जो जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। इस बात से ये समझ आता है कि जब तक हम अपनी बेटी और पराई बेटी में फर्क करते रहेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। हर लड़की को वही इज्जत, वही हिफाजत मिलनी चाहिए जो हम अपनी घर की लड़कियों को देते हैं। देन चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम माइंडसेट, नॉट फ्रॉम फियर। कहानी में बार बार चादर लो, जल्दी घर आओ का जिक्र किया गया है। ये सोसाइटी का रिएक्शन है, लेकिन असल चेंज कपड़े, चादर या टाइमिंग से नहीं, सोच से आएगा। जब तक सोच नहीं बदलेगी कोई लड़की सेफ नहीं। जब सोच बदलेगी तब लड़की चाहे सुबह निकले या रात में, चाहे चादर ले या जीन्स पहने, वो इंसान समझी जाएगी, ना कि चीज। इस कहानी के पीछे उसकी डायरी, बैग, दुपट्टा और उसकी माँ के आंसू हैं। जब तक हम इन कहानियों को सीरियस लेकर इनके अगेंस्ट स्टेप नहीं लेंगे तब तक आपकी बेटी सेफ नहीं। इस स्टोरी का सबसे बड़ा सबक ये है, जिम्मेदारी लड़कियों की नहीं, समाज की है। बेहिसी भी कत्ल है और हर लड़की वो लड़की है जो सिर्फ जीना चाहती है। ये कहानी सिर्फ माँ के आंसू नहीं बल्कि हमारे कलेक्टिव कॉन्शियंस का ट्रायल है। हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, चाहे वो विटनेस हो या सिस्टम का हिस्सा, हर एक पर जिम्मेदारी है कि वो खामोश ना रहे। इन द एंड, रिस्पेक्ट ऑल डॉटर्स, वाइफ्स, मेड्स, मदर एंड ऑल वुमेन।